الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس کے لیے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کی بات قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق کی جو بات لوگوں کو سنائی جاتی ہے، کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، تو ان میں سے سبھی لوگ اس بات کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں، آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں. سنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فائدہ اٹھانے کی نیت سے سنتے ہیں، درست بات کو تسلیم کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا سننا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ورنہ صرف کانوں سے سننا، کسی بھی بات کو سننا، اس طرح کا سننا تو سب کرتے ہیں، مگر جو آدمی سنتا اس لیے ہے تاکہ اس پر عمل کرے، اس لیے سنتا ہے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، تو ایسے ہی آدمی کے لیے دین کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی نصیحتیں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. ورنہ صرف کانوں کا سننا، یہ سبھی سنتے ہیں مگر ان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. کفار و مشرکین بھی صرف کانوں سے سننا یہ عمل کیا کرتے تھے، مگر وہ عمل کرنے کی نیت سے، فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہیں سنتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے عمل سے روکا ہے کہ انسان صرف سنے پھر عمل نہ کرے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سن رہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی کانوں سے سن لیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. سماعت کی نفی کی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ نہیں سن رہے. نہیں سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے ہیں، کسی بھی بات پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی انسان حق بات کو
फ़ायदा उठाने की नीयत से सुनता है, उस पर अमल करने की नीयत से सुनता है, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की नीयत से सुनता है, कुरान और हदीस की जो रोशन तालीमात हैं उन रोशन तालीमात के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करने की नीयत से सुनता है, तो ऐसे आदमी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होता है। तो पता चला कि जो आदमी जितना ज़्यादा सुनेगा इस नीयत से, उतना ही ज़्यादा उसके दीन में इजाफ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसके अमल में इजाफ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जो आदमी सुनता ही नहीं है और दीन की बातें बताई जाती हैं तो उनकी तरफ कान नहीं देता है, उनकी तरफ कान नहीं धरता है, तो फिर ऐसा आदमी नुकसान में रहेगा, ऐसा आदमी अमल नहीं करेगा और ऐसा आदमी दीन को नहीं अपनाएगा। इसीलिए इंसान को सुनना चाहिए और अमल करने की नीयत से, इस्लाह की नीयत से सुनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन बंदों की तारीफ़ की है कुरान मजीद के अंदर जो बात सुनते हैं फिर उसके अंदर भली बातों पर अमल करते हैं। फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, जो बात को सुनते हैं और सुनकर उनमें से बेहतरीन बातों पर अमल करते हैं, उनमें से बेहतरीन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत से नवाजा है और यही लोग अक्ल वाले हैं। तो पता चला कि इंसान को जब किताब और सुन्नत की बात बताई जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाएं, तो इंसान को सुनना चाहिए, नसीहत पर इंसान को तवज्जो देनी चाहिए और किताब और सुन्नत की बातों पर इंसान को तवज्जो देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं और मस्जिदों के अंदर इंसान सिर्फ नमाज़ें ही नहीं पढ़ता है, बल्कि इन मस्जिदों के अंदर से इंसान के दिलो दिमाग को और इंसान की रूह को एक किस्म की ग़िज़ा मिलती है। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर इन मस्जिदों को ऐसे घरों से तशबीह दी गई है जहाँ से नूर फूटता है, जहाँ से नूर निकलता है। तो ये जो नूर है इंसान की ज़िंदगी में आता है और इंसान की ज़िंदगी में जब किताब और सुन्नत की तालीमात का नूर आता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरने लगती है। तो मसाजिद के अंदर दुरूस का जो अहतमाम होता है, मसाजिद के अंदर किताब और सुन्नत की जो बातें बताई जाती हैं, मसाजिद के अंदर इंसान के लिए जो अहकाम बताए जाते हैं, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, इंसान की इबादत, इंसान के मामलात, इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल जो दुरूस मसाजिद के अंदर होते हैं, उन दुरूस से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए और इन दुरूस में इस नीयत से इंसान को शामिल होना चाहिए ताकि उन दुरूस के ज़रिए से इंसान फ़ायदा हासिल करे और उन दुरूस से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के बारे में एक बात बताई है, वल्मौत यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, कि जो लोग हक़ को कबूल करने की नीयत से सुनते हैं ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, ऐसे लोग अपनी दावत, आपकी दावत पर लब्बैक कहते हैं, आपकी दावत को कबूल करते हैं। मगर जो मुर्दा हैं, इन मुर्दों को, इन मरे हुए लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उठाएगा। मुर्दा से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुर्दे से मुराद या तो जिस्मानी मुर्दा मुराद है कि जो इंसान मर चुका है, ऐसे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत दोबारा उठाएगा। गोया बास बादल मौत का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर किया। और दूसरा कौल ये है कि मुर्दे से मुराद यहाँ पर जिस्मानी मुर्दा नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान मुराद है जिसका ज़मीर मर चुका है, जिसका दिल मर चुका है, जिसके दिल में ज़िंदगी नहीं है। और वो कौन सा इंसान है जिसके दिल में ज़िंदगी नहीं होती है, जिसका ज़मीर मर चुका होता है? तो वो वही इंसान है जो रब की तालीमात पर अमल नहीं करता है, जो कुफ्र के रास्ते को अपनाता है। जो इंसान ईमान के रास्ते पर नहीं चलता है, ऐसा ही इंसान वो है जिसको मुर्दा कहा गया है, जिसका दिल मर चुका होता है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जो कबूल करने की नीयत से सुनते हैं उनके अंदर नसीहत कारगर होती है।
اور جو قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے گویا وہ مردہ ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں، اور یہ کفر کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو دین پر عمل نہیں کرتا ہے، جس کی زندگی میں توحید نہیں ہوتی ہے، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہوتا ہے، جس کی زندگی میں صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، ایسا انسان مردہ ہے، گرچہ کہ وہ چلتا پھرتا نظر آئے، گرچہ کہ وہ اٹھتا بیٹھتا نظر آئے، کھاتا پیتا نظر آئے، مگر اس کا دل مر چکا ہوتا ہے، اور دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دل کی زندگی، روح کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اگر انسان کا دل مر جائے تو پھر یہ جسم کا زندہ رہنا، انسان کا چلنا پھرنا، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا جو شخص مردہ تھا، جس کے اندر زندگی نہیں تھی، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندگی عطا کی، زندگی ہم نے اسلام کے ذریعے سے دی، دین کے ذریعے سے اس کو زندگی عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا، ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس اس روشنی کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، کیا اس آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہو سکتی ہے جو اندھیروں کے اندر ہے، جو تاریکیوں کے اندر ہے، جن تاریکیوں سے وہ کبھی نکلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے دو لوگوں کی، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کے دل میں زندگی نہیں تھی، یعنی اسلام نہیں تھا اس کے دل میں، اس کی زندگی میں اسلام اور صحیح عقیدہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اس کو اسلام کی نعمت سے اس کو مالا مال کیا، تو اب اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں زندگی آ چکی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان اسلام کو اپناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو گویا وہ ایک قسم کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس روشنی کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اس روشنی کی مدد سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ آدمی اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے دل میں زندگی نہیں ہے، جس کا دل مر چکا ہے، اور جس کی زندگی کے اندر کوئی روشنی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ کفر، شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے ضمیر کو، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مردے سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طریقے سے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہروں سے بھی تشبیہ دی ہے، جو سنتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کے ذہن و دماغ میں اپنی بات اتار نہیں سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور اسی طریقے سے جو بہرے ہوتے ہیں، جن کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی آپ پکار نہیں سنا سکتے۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ قصص کی آیت ہے، اور اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے، یا سورہ روم کے اندر ذکر کیا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طریقے سے کافروں کو بہروں سے تشبیہ دی ہے۔ تو مردے کو انسان نہیں سنا سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان مردے کو نہیں سنا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان بہرے کو بھی نہیں سنا سکتا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں ایک حیثیت سے مردہ ہیں، اور ایک حیثیت سے بہرے ہیں، اس لیے کہ سنتے ہیں مگر سن کر باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور ان باتوں کو عمل میں لاتے ہی نہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سنایا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ولوا مدبرین، جو بہرا انسان ہوتا ہے، بہرا انسان کسی انسان کی طرف متوجہ ہو، کسی انسان کی طرف آگے بڑھ رہا ہو، کسی انسان کی بات سن رہا ہو، تب بھی اس کو بات سنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے کانوں میں بات پہنچنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ ایسا ہے
کہ یہ ایسا بہرا انسان ہے جو انسان کی باتوں کی طرف متوجہ بھی نہیں، بلکہ انسان کچھ کہہ رہا ہے یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگیں بہرے تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو ایک تو ہے بہرا، دوسری چیز وہ بات سننے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ بات سنائی جاتی ہے تو ادھر دوسری طرف اپنی توجہ پھیر لیتا ہے، دوسری طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے انسانوں کو بات سنائی جائے تو کیسے سنائی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی اور کافروں کو بہروں سے تشبیہ دی۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیتیں سنائی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات، آپ کی نصیحتیں انسان کو سنائی جائیں تو انسان ان کو سنے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، دین کی تعلیمات ہیں اور تعلیمات کی جو روشنی ہے اس روشنی سے اپنی زندگی کو انسان منور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، یہ انسان کی دینی اور اخروی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بات سنتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو بات سنتے نہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔